جماعت ایک تیار ہو جائے مضبوط. مکی دور میں جماعت تیار ہوئی، مدنی دور میں اب اس جماعت کو پھر باطل کے ساتھ ٹکرایا اور باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی. چونکہ جماعت صحیح خطوط پہ تیار ہوئی تھی، ڈسپلن کی خوگر تھی، میدان جنگ میں بھی لسن اینڈ اوبے کے اصول پر عمل کر رہی تھی، شہادت کے لیے بے چین تھی، اپنا سب کچھ لوٹانے کو تیار تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی دی. ایک احد کا معرکہ ایک استثناء ہے، وہاں ڈسپلن کی ایک تھوڑی سی خلاف ورزی ہوئی اور اللہ نے اس پر اس قدر ڈانٹا ہے کہ بدر کا ذکر قرآن پاک میں بہت تھوڑا سا ہے، فتح مکہ کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے. احد کے معرکے پر پورے 6 رکوع ہیں سورہ آل عمران کی، اور اچھی خاصی سرزنش کی ہے تاکہ آئندہ یہ کمزوری سامنے نہ آئے. اس طریقے پر تربیت کی ہے اور اس کے بعد اللہ نے کامیابی دی. ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی بہت عمدہ کتاب، سیرت کے موضوع پر انوکھی کتاب، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کا انقلاب لانے کا طریقہ کار کیا تھا. وہ کتاب ذرا ضخیم ہے لیکن ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اس کے لیے اپنے عشق رسول کا ثبوت دینا ہوگا، اللہ کے رسول کے پورے طریقہ کار کو پڑھنا ہوگا. لیکن اگر وہ کتاب پڑھنی مشکل ہو تو ایک اس کا آسان ورژن بھی اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ انہوں نے بیان کر دیا. رسول انقلاب کا طریق انقلاب، مختصر الفاظ میں، سادہ الفاظ میں وہ پورے کو پورا فلسفہ بیان کر دیا. میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور پڑھیے اور اس کے بعد اس طریقہ کار پر عمل کے لیے ہمت کیجیے، اٹھیے. جو کام نہیں ہو رہا وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے حوالے سے ایک سوچ پیدا ہوئی ہے، ورنہ پہلے یہ سوچ نہیں تھی. بڑی اہم محنت کی ہے اپنی تحریروں کے ذریعے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اشعار کے ذریعے سے یہ فکر دی علامہ اقبال نے، پھر اپنی تقریروں کے ذریعے سے یہ سوچ پیدا کی ڈاکٹر اسرار احمد نے رحمۃ اللہ علیہ. اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیض دیا کہ ان کی تقریریں آڈیو ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ ہو گئی. لہذا ہمارے ڈاکٹر صاحب آج بھی زندہ ہیں. ہم جب ان کا ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں آج ہم پر اور زیادہ اثر کرتی کہ یہ اللہ کا بندہ کتنے اہم کام میں اپنی زندگی لگا کر چلا گیا. ان سے استفادہ کریں، اس بات کو عام کریں. عشق رسول اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کا اظہار جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ طریقہ غیر سنجیدہ ہے. اکثر و بیشتر جو کچھ 12 الاول کو ہوتا ہے اس کو صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے. کون لے کر آئے گا؟ جن کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے. یہی توانائی اگر صحیح رخ پر لگے تو ہمارا اس معاشرے پر بہت بڑا احسان ہوگا. آج معاشرہ ظلم، جبر، استحصال کی آماجگاہ بن گیا ہے. کچھ لٹیرے ہیں جو ہمارے سروں پر سوار ہیں. ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن روز کے 40 لاکھ روپے ہمارا قصر صدارت اور ہمارا وزیر اعظم کا ہاؤس کھا جاتا ہے. روز کے 40 لاکھ روپے عیاشیاں ان کی لوٹ مار ہے. اسی طریقے پر بعض ایسے ہمارے ادارے ہیں کہ ان پر کوئی قانون کی حکمرانی نہیں، جس کو چاہے اٹھا لے اور خود ہی جج بن کے ان کو سزائیں دے دے. ظلم ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. اگر مجرم ہے تو پیش کرو عدالت میں، ان کو پورا موقع دو صفائی کا، لیکن نہیں. 11 آدمیوں کو
رہا کیا جاتا ہے اور پولیس دن دہاڑے ان کو حوالے کر دیتی ہے ایجنسیوں کے. ان میں سے بعد میں 4 کی لاشیں ملتی ہیں. شور شرابہ ہوتا ہے. سپریم کورٹ حکم دیتی ہے کہ باقی 7 کو پیش کرو. اب جس حالت میں ان کو پیش کیا ہے, ایک بوڑھی ماں جس کا ایک بچہ مار دیا گیا ہے, جب 2 بچوں کو دیکھتی ہے ان کی حالت تشدد ذرا, تو 2 دن بعد خود بھی مر جاتی ہے. اور جج صاحب کیا کرتے ہیں؟ جج صاحب ان ظالموں کو اللہ سے ڈرنے کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سے ڈرو, خدا خوفی کرو. یہ جج صاحب کا کام نہیں ہے. یہ کام ہمارا ہے جو ممبر پر بیٹھتے ہیں, خطیب ہیں, جن کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے, اللہ کے خوف کے حوالے سے ڈرائیں گے. جج صاحب کا کام یہ کہ اللہ نے اختیار دیا, فیصلہ کریں, ظالموں کو کیفے کردار تک پہنچائیں, ایسا عبرت بنائیں کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کوئی حرکت کر سکے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ عدالت میں بھی واضح نصیحت ہو رہی ہے, خطبے دیے جا رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ ہیں ذمہ دار. ہم جانتے ہیں کہ عدل, عادلانہ نظام وہ کہاں ہے, لیکن اس عادلانہ نظام کو دنیا میں لانے کے لیے ہم بھی تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنتے ہیں, سر ہلاتے ہیں کہ باتیں اس شخص نے صحیح کہیں, لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دینے کو ہم تیار نہیں. یا تو یہ کہیں کہ غلط کہا ڈاکٹر صاحب نے, دین کے غلبے کی جد و جہد اور اس کے لیے کچھ جماعت بنانا اور اس کے لیے کوئی منظم کوشش کرنا, اس کی ضرورت ہی نہیں. نمازیں پڑھو, روزے رکھو, انفرادی اعتبار سنو تو پر عمل کرو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, دین مکمل ہو گیا. یا تو کہیں کہ ایسا, یہ تصور ہے, لیکن آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. اللہ کے رسول کی سیرت اور سنت کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب تو نہیں کہتے, نہ وہ کوئی جماعت انہوں نے بنا رکھی ہے, نہ وہ کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا بھائی کہ نہ میں اتھارٹی ہوں, نہ مفتی صاحب اتھارٹی ہیں. اتھارٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی سیرت پڑھو, سنت پڑھو, ان کی پیروی کرنی. اسوہ وہ ہیں. کیا انہوں نے صرف کوئی تعلیمی ادارے بنا کر درس و تدریس ہی کی تھی یا کچھ اور بھی کیا تھا؟ ہمیں تو ان کی پیروی کرنی ہے. ایک حدیث بیان ہوتی ہے, اس کا محدود مفہوم لے کر ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے اس وقت میری سنت کو زندہ کیا جس وقت کہ امت میں فساد ہوگا, تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ہم نے کہا کہ میں نے پانی پیا, پانی پینے کی 6 سنتوں پر عمل کیا اور مجھے 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا. کھانا کھایا, کھانا کھانے کی 27 سنتیں ہیں, ان پر عمل کیا اور 2700 شہیدوں کا ثواب مل گیا. ایک گلاس پانی پی لیا, کھانا کھا لیا اور کئی شہیدوں کا ثواب دے دیا. کتنا آسان کام. حالانکہ اس حدیث کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پوری سنت کو زندہ کرنا, جو اللہ کے رسول کی پوری سنت ہے, کہ انفرادی اعتبار سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا, اجتماعی اعتبارات سے اللہ کے احکامات پر کے نفاذ کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جد و جہد کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمارے ماہانہ محفلیں یہاں پر کوئی برکت کے لیے صرف نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ان باتوں سے اللہ کی برکتیں بھی ملتی ہیں, ان محفلوں میں آنے سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے. لیکن اصل وہ کام کرنا ہے جو ہمیں سکھا کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعوت کے ذریعے سے, اس تبلیغ کے ذریعے سے, اس واعظ کے ذریعے سے ایک جماعت تیار کرنی ہے. وہ جماعت کہ جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو, جو آخرت کی طلبگار ہو, اور جو دین کے غلبے کے لیے تن بن دھن لگانے کے لیے بے چین ہو. شہادت کی آرزو جن کے دلوں میں مچل رہی ہو, انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے
کہ اتنی قوت ہو کہ ہم نظام باطل کو چیلنج کر سکیں. یہ کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کسی اور طریقے سے شارٹ کٹ سے کوئی تبدیلی آ بھی جائے تو کبھی پائیدار نہیں ہوتی. پائیدار وہی تبدیلی ہوتی ہے جس کے پیچھے ایک منظم جماعت ہو. وہ جماعت گلی میں، کوچوں میں، محلوں میں اس پورے کے پورے تبدیلی کے نظام کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے 50-60 افسر کو اگر ہم نے کنونس کر لیا وہ انقلاب لے آئیں گے. تو اگر 50-60 افسر انقلاب لے آئیں گے تو 100 افسر بعد میں اس انقلاب کا توڑ بھی کر دیں گے. تو اس طریقے پر کام نہیں ہوتا. کام کرنے کے لیے ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے. جس انقلاب کے پیچھے جماعت ہوتی ہے وہ انقلاب پائیدار ہوتا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. تو آج میں آپ سے 2 گزارشات کرنا چاہوں گا، تمام بھائیوں سے بھی تمام بہنوں سے بھی، کہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب پڑھیے. اللہ توفیق دے تو اس سے آگے بڑھ کر منہج انقلاب نبی پڑھیے. اور اگر دل گواہی دے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت یہ ہے، اصل ان کا طریقہ کار یہ ہے، اور یہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو پھر اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائیے. اس کے لیے آپ کو اجتماعی زندگی اختیار کرنی پڑے گی. اللہ کے رسول کا ارشاد، لا اسلام الا بالجماعت، بغیر جماعت کے اسلام پر عمل ممکن ہے ہی نہیں. ولا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت ہے ہی نہیں بغیر امارت کے. جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت ہی نہیں. ولا امارہ الا بالطاعہ، اور امارت ہے ہی نہیں جب تک امیر کی اطاعت نہ کی جائے. عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو جب تک ہم غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے کسی جماعت میں شامل نہیں ہوتے، ہمارا اسلام ناقص ہے، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ایک مسلمان آج انفرادی طور پر کچھ عمل کر کے مطمئن ہے کہ میں نے اپنے دین کی ذمہ داری پوری کر دی. ہمارا دین پر عمل ناقص ہے جب تک کہ ہم انفرادی اعتبار سے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اجتماعی اعتبارات سے شریعت کے نفاذ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے ایک جماعت کی شکل اختیار کر کے منظم جد و جہد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.